کریم مبارک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خان میں سے تقریب ہو رہی ہے وہ تو چاہے انگریزی کتاب کی ہو یا اردو کتاب کی، چاہے فارسی کتاب کی ہو یا کسی کو بھاری کتاب کی ہو، یہ مجھے خان کا خاصہ ہے. مجھے خان میں اگر بلایا جائے تو میں اسے اپنا اعزاز سمجھتا ہوں. خواہش ہوتی ہے کہ سب کے بل حاضری ہو. چند دن پہلے مجھ سے رابطہ ہوا تو ظاہر ہے کہ میرے لیے اس سے زیادہ عزت کی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے خان سے مجھے کوئی بلائے. اور میری قسمتی ہے کہ کتاب ابھی تک کیونکہ نہیں ملی تو اس کی کتاب کے بارے میں گفتگو کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. البتہ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کروں گا. یہاں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر نثار ترابی صاحب صاحب صدارت. یہ نہ صرف میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، بلکہ بہت اچھے شاعر، بے حد اعلیٰ نثر نگار، اور ان کے بہت سے تخصص ہیں. وہ بیان کرنا شاید اس کے لیے بہت وقت چاہیے. انہوں نے بائیا لکھا، انہوں نے جامع لکھی، اور ان کے لکھے ہوئے کو جانچا نہیں جا سکتا. اردو کا جو معیاری لب و لہجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نثار ترابی نہیں ہے، مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے. میں تمام احباب کو ذکر نہیں کر سکتا، مگر ایک بات کہتا چلوں کہ عہد انتشار میں جب کتاب زوال کا شکار ہے اور پڑھنے والے جو ہیں وہ معلوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں لکھنے والے ہمارے سلام عقیدت کے مستحق ہیں. ان سے محبت بھی ہونی چاہیے. حرف اور نقش کا جو ناطہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے لیے رحمت کی ایک صورت ہے. ابھی انجمن طالبان کے جو ہمارے سربراہ کے لیے انہوں نے جو تقریر کی ہے یہ تمام لوگوں کے دلوں کی آواز ہے. میں تو سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ دل اتنے بڑے ہیں کہ وہ اتنی بڑی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہیں مگر خود کو گھٹیا حرکت نہیں کرتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ہر جگہ، اور عوام کو عزت دینی چاہیے تاکہ ان کے اندر وہ جو خود اعتمادی ہے وہ اور بھی بڑھے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں اور اس کے فیصلے بھی ہم ہی کریں گے. انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا. اور اگر کتابیں وہی لکھی جاتی رہی تو یقیناً اس ملک کے عوام کو جو آدمی شعور ہے وہ بھی ملے گا. سفر نامے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مجھے جہاں تک یاد ہے، تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے، 1847 میں محمود قدر گوش نے پہلا اردو سفر نامہ لکھا. اس کے بعد اردو اتنی ثروت مند زبان ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کا سفر نہ لکھا گیا. منظوم سفر نامہ بھی لکھا گیا، منصور بھی لکھا گیا، ہر طرح کا سفر نامہ موجود ہے. غیر منقوط بھی لکھا گیا. سبحان اللہ، یہ ایک اور اضافہ ہے کہ غیر منقوط بھی لکھا گیا. خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ زیارات کے جو سفر نامے ہیں وہ پڑھے جانے کے قابل ہیں. جتنی سچائی زیارات کے سفر ناموں میں ہمیں ملے گی شاید ہی کسی اور سفر نامے میں ملے. اس سفر نامے کے مصنف کو میں خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سمندر کا پہلا سفر نامہ ہے اردو میں. اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اردو دنیا میں بہت مقبول ہوگا. میری دعا ہے کہ یہ مقبولیت کا تمام سفر طے کرے. آپ کا بہت بہت کس نے لکھا تو وہ خطہ گجرات خطہ پٹوال کا طارق نجمی ہوگا. بہت ساری تالیاں اس ایوارڈ کے لیے. یہ سمندر کا پہلا سفر نامہ نگار جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں جناب طارق نجمی صاحب. اور میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے پیارے دوست بھائی، ہمارے گجر خان کا فخر، ہماری زبان کا فخر، ہمارے خوبصورت پریزنٹر ہمیشہ اپنی زبان کی، اپنی ثقافت کی نمائندگی کی اور اس کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی. جناب آپ کی بھرپور تالیوں میں سید منتظر امام صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پیاری باتوں اور خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازیں. جناب سید منتظر امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پاک ہے وہ ذات جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی یاد اطہار علیہ السلام کو خلق فرما کر آدمیت میں چھپی ہوئی انسانیت کو جلا بخشی، اور لاکھوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار پہ کہ جن کی معرفت کے بغیر نہ کوئی عقل والا عقل بن سکتا ہے اور نہ کوئی علم والا عالم بن سکتا ہے۔ صاحب صدر جناب ڈاکٹر نثار غرابی اسٹیج پہ تشریف فرما، معزز مہمانان گرامی اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آغاز گفتگو میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی، اپنے دیرینہ ساتھی جناب طارق اقبال نجمی صاحب کو اس خوبصورت کاوش پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ ابھی راشد حمید صاحب یہ فرما کر گئے کہ یہ اردو ادب میں سمندر کا پہلا سفر نامہ ہے، اس میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت مختصر وقت لوں گا کیونکہ جب ڈاکٹر نثار غرابی صاحب جیسی ہمہ جہت شخصیت تشریف فرما ہو تو پھر مجھ جیسوں کو انہیں سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ میں صرف یہ بات کروں گا کہ طارق اقبال نجمی صاحب سے میرا ساتھ بہت پرانا ہے، ان کے بھائی بھی تشریف فرما ہے غفور انجم صاحب۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا ان سے رشتہ جو ہے وہ روح کا رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بابو منظور صاحب کا نام ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، تو وہی پیار ہمیں وراثت میں ملا، اور گزشتہ 4-5 سالوں سے طارق نجمی صاحب کے ساتھ مختلف اداروں میں کام کرنے کا بھی موقع ملا، اور جو ہم ٹوٹا پھوٹا کام اپنی زبان پہ، اپنی ثقافت پہ، اپنی تہذیب پہ، لوگ ادب، لوگ داستان رہتل پہ کر رہے ہیں، اس میں بھی میرے معاملہ مددگار رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک اٹھواری، ایک ماکھیوں یاد ہوگا، تو میں نے یہ کہا کہ طارق اقبال نجمی صاحب آپ کے فکروں کی بہتر بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوبصورت فکریں لکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر اور جامع، تو آپ کو لکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس سفر نامے کے حوالے سے بہت زیادہ مواد ہے، تو میں اس پہ لکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، تو گویا پھر یہ لہروں کے دوش پہ انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ لہروں کے دوش پر ہوتے ہوئے بھی طارق اقبال صاحب کی جو قلم ہے اور ان کے جو ارادے ہیں ان میں لغزش نہیں آئی، اور انہوں نے اتنا خوبصورت سفر نامہ لکھا۔ میں چونکہ میرا تھوڑا بہت تعلق ہے ٹیلی ویژن سے، تو میں نے ان کے سفر ناموں میں ایک چیز کو دیکھا کہ ایک تو نیچرلزم بہت زیادہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، انگریزی کی شاعرہ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں کہ اسپونٹینیس فلو آف فیلنگس، کہ جو ان کے جذبات ہیں وہ اس طرح نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی چیز زبردستی جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس کو اسپونٹینیسلی انہوں نے لکھا، اور اس طرح کی جو آپ کے پاس اس طرح کا جو مواد ہوتا ہے وہ ڈراماٹائز ہو سکتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، تو ان کا جو سفر نامہ ہے اس کو ڈراماٹائز کیا جا سکتا ہے،
اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں میزبان ہوں آج کی اس تقریب کا، اور مبین مرزا صاحب کا بہت شکریہ، میرے بڑے بھائی ہیں، ثاقب امام رضوی صاحب کے ہم اثر ہیں، میرے استادوں میں آتے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ ان کے ہر ایک سفر نامے سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ بڑی مضبوطی سے انہوں نے اس ہر ایک منظر کو اپنایا ہے، یعنی اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ تھے ہی وہاں کے۔ تو اختر امام رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، تو ان کے ایک شعر میں اپنے اسی جو میں نے ایک بات کی ہے، ایک ٹیکنیکل حوالے سے میں نے ان کے اس سفر نامے کو بات کیا کہ پتہ لگتا ہے کہ وہ وہیں پہ موجود ہیں۔ تو ان کا ایک شعر ہے، وہ میں اپنی ساری بات کو اسے ایک شعر میں سموتا ہوں۔ ان کا سفر نامہ پڑھو تو یوں لگتا ہے کہ جہاں تک یہ نگر پھیلا ہوا ہے، جہاں تک یہ نگر پھیلا ہوا ہے، سمجھ لو میرا گھر پھیلا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، خوبصورت الفاظ، خوبصورت لب و لہجہ، میرے پیارے بھائی سید منتظر امام، جو ہمارے خطہ پٹوہار کی نمائندگی ٹی وی کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کی آواز، ہماری آواز پہنچا رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کتاب اور صاحب کتاب کا تذکرہ کیا، اور یہ جو ہماری آواز ہے، یہ جو ہمارا کام ہے، یہ جس توسط سے جاتا ہے وہ ہے کیمرے کی آنکھ۔ اور یہاں پہ گجر خان ٹی وی کے میرے پیارے بھائی عبدالباسط اپنے کیمرے کی آنکھ سے، کشمیر فوٹو اسٹوڈیو کے محبوب بھائی کے شاگرد یہاں پہ موجود ہیں، اور میڈیا کے میرے پیارے بھائی عبدالستار ریاضی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لکھنے والوں کا، کہنے والوں کا جو کام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری بس میں آپ لوگ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں اب ایک ایسے دوست کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو ہمارے شعبہ تعلیم، نہ صرف شعبہ تعلیم بلکہ شاعری، ادب اور ہمارا جو کلچر پٹوہاری ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ سے انہوں نے گجر خان کو، اس کے لوگوں کو ہمیشہ اس پہ لکھا، اس پہ بات کی اور ہماری سرپرستی فرمائی۔ آپ سب دوستوں کی تالیوں میں میں ملتمس ہوں جناب سید ثاقب امام رضوی صاحب سے کہ وہ یہاں سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ جناب سید ثاقب امام رضوی صاحب۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس خوبصورت تقریب کے حوالے سے اپنی معروضات آپ کی بہت موقر سوالوں کی نظر کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی پر گجر خان جو پٹوار کا دل ہے، اس پر تشریف لانے والے میرے بہت ہی معزز اور محترم اور محتشم مہمان گرامی جتنے بھی آپ احباب یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، میزبان کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کے صدر نشین اور ہمیشہ اس خطے کے لیے ان کی محبتیں اور ان کی کمال شفقت ہمیشہ ہمارے لیے موجود رہی ہے، بہت قداور نام ہے۔ پٹواری کی بات کریں آپ، پنجابی کی بات کریں آپ، تعلیم و تدریس کی بات کریں آپ، اردو شاعری کی بات کریں، تحقیق کی بات کریں، تو ایک بہت خوبصورت اور معتبر نام۔ اور آج کی اس تقریب کے صدر نشین جناب نثار ترابی، ان کا ممنون احسان کہ وہ تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ فاطمہ عثمان ظاہر معروف شاعرہ ہے، حبیبہ ہے، وہ تشریف لائی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور نیب سر حجی یہاں تشریف فرما ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیگر میرے استاد محترم میں ضیاء صاحب میرے استاد محترم ہے، میں معافی چاہتا ہوں میں نے دیکھا نہیں، وگرنہ ان سے پہلے اجازت لے کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ تو آج یہاں پہ اسٹیج پر ہمارے پریس کلب کے صدر
اور صحابت کا ایک بڑا نام ہے، خوکر صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا جناب کی نمائندگی موجود ہے، جواد صاحب بات کر چکے، ارشد صاحب بات کر چکے، صاحب موجود ہیں، اور اس طرف ہمارے افسانہ نگار روتیانی صاحب اور دیگر احباب شعراء حضرات۔ بات چونکہ طارق نجوی صاحب کی کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی شخصیت سے ان کے ذکر سے اپنی بات کا آغاز کروں جن سے میں نے سیکھا، وہ نام تھا بابو منظور حسین، جن کے ساتھ میری تقریباً 25 سالہ رفاقت ہے، اور ان کے والد محترم نجوی صاحب کے والد محترم کمال شخصیت، اتنے مدبر، اتنے شفیق، اتنے فہیم، اتنے ذہین، اور ایک اتنا میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں جو تدبر تھا اور تفرس تھا، بڑا صاحب فراست تھا، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا 25 سال تک سرابی صاحب صحت کی ماہیت میں گزارا، ان کی شفقت میں، ان کی محبت کے سائے میں، اور ایسا وہ صاحبان تھا، ایسا وہ برکت تھا اس گاؤں کا، اس دھرتی کا، ہمیشہ لوگوں کی خدمت، سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ہمیشہ انہوں نے خدمت کا جو علم تھا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور ہمیشہ خدمت کرنے والوں کے ہراول دستے میں وہ موجود رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پھر ایسی گود میں پلا بڑا ہو جو شخص، ایسے ماحول میں جس کی پرورش ہو، جہاں پہ ہمیشہ علم کی بات ہوتی ہو، جہاں مذہب کی بات ہوتی ہو، جہاں محبت کی بات ہوتی ہو، اور جہاں مودت کی بات ہوتی ہو، تو ایسی ساحتیں، ایسے لمحے انہوں نے اپنے شعور میں بسائے ہیں اور رچائے ہیں، اور یہ پروان چڑھے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہو ایسی بات۔ اور یہ میرے سامنے جب میرے پاس آئے، ہمارے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہم ٹرسٹ کے حوالے سے، اور جاتے رہتے ہیں ادھر ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا کہ سفر نامہ چھاپنا ہے، تو میں نے کہا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، چٹان توڑنی ہے حوصلے کے دیشے سے، غم حیات کا پتھر اگرچہ بھاری ہے، تو میں نے کہا بڑے حوصلے کی بات ہے اس دور میں کتاب چھاپنا، کتاب کو مرتب کرنا اور اس کو لکھنا، تو یہ بڑے حوصلہ مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کئی کتابیں لکھ کے سرخرو ٹھہرے ہیں اس ماحول میں اور معاشرے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بڑا مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ خیروں کی بات تھی جو مجھے دو شعر یاد آ گئے، میں ہدیہ کرتا چلوں کہ ہم تو سمندر میں نہیں گئے نا، کہ ہم سمندر کا دکھ نہیں سمجھے، ہم فقط ساحلوں سے گزرے، تو شاید سمندر میں اترتے تو پھر اگر سمندر میں اترتے ہم سمندر کا دکھ نہیں سمجھے، ہم فقط ساحلوں سے گزرے ہیں اور رک گئے تھے جہاں سرے منزل پھر انہی راستوں سے گزرے، تو یہ حوصلہ نہیں پڑا اور نہیں کر سکے یہ کام۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ کام کر گیا ہے، اور جیسا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ سمندر کے حوالے سے اور لہروں کے حوالے سے، جو سمندری سفر کے حوالے سے یہ پہلا سفر نامہ ہے، اور مجھے پھر وہ چیز یاد آگی چلے، چونکہ اہل دانش بیٹھے ہیں، تو پھر جب اہل تفلسف بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر بات کرنا ذرا اچھا لگتا ہے کہ وہ بات کشتیوں کی ہے۔ پھر مجھے وہ اپنا ایک شعر یاد آ گیا، وہ سانس کا پرسران، ربی صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اسی ایک کرب کے مارے سمندر سو نہیں سکتا، اسی ایک کرب کے مارے سمندر سو نہیں سکتا، ہزاروں کشتیوں کے راز ہیں لہروں کے سینوں۔ یہ لہروں کا سینہ چیر کر سرفراز ہونا اور بپرے ہوئے سمندروں کے تیور سے لڑنا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہ ملازمت کے سلسلے میں تھے تو چلے، پروفیشنل آدمی ساری زندگی ہوتا ہے، ساری زندگی آدمی ملازمت کرتا ہے، وہ نوکر رہتا ہے، کبھی اپنی ذات کا، کبھی ماحول کا، کبھی وقت کا، کبھی سرکار کا، وہ رہتا ہے، ملازمت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی وہ تگ و تاز میں گزارتا ہے۔ تو کتنی حوصلے کی بات کی کہ انہوں نے سمندر میں جو دکھ جھیلے ہیں،
سفر کی سہولتیں جو برداشت کی ہیں، اور جو تا حد نظر پھیلا ہوا پانی اور بکھرا ہوا پانی، مختلف رنگوں کا پانی، مختلف ذائقوں کا پانی، مختلف خطوں کا پانی، مختلف منطقوں کا پانی. تو کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے لوگ، تو یہ تو گھاٹ گھاٹ گرے ہیں، سمندر سمندر سفر کیا ہے، تو لہروں کے دوش پر ان کا سفر رائگاں نہیں ٹھہرا. یہ بڑا سود مند رہا، اور آج یہ سفر کتاب کی صورت میں منضبط ہو کر لفظوں اکھروں کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے مدرجات میں بات نہیں کرتا. کتاب کے اندر تو پورے کا پورا طارق نجمی بند ہے نا. طارق نجمی کی سوچ، اس کی فکر، اس کی دانش، اس کی تحریر، ساری چیزیں، ان کی سوچیں، ان کے افکار تو ہیں اس کتاب میں بند. وہ پھیلیں گے، ہاتھوں ہاتھ جائیں گے، لائبریریز میں جائیں گے، لوگ پڑھیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ سمندر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سمندر کا دکھ کیا ہے، سمندر کی وہ سطح کیا ہے، سمندر کے تیور کیسے ہوتے ہیں، اور سمندروں سے کیسے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، ان کی بکھری ہوئی لہروں سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں. یہی زندگی ہے. سمندر زندگی ایک سمندر ہے جس میں ہم تیر رہے ہیں. تو وہی تگ و تاز، بہت خوبصورت باتیں انہوں نے لکھی ہیں. میں اس لیے اس مدرجات پہ نہیں جاتا کہ پھر ہم تو عادی ہیں اس طرح کے تقریبات کے، تو ہمیں اللہ دے یہ اسٹیج پھر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر کئی دوست کہتے ہیں کہ پھر آپ وہ باتیں بہت کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے مہمان بھی کو سنیں گے، تو یہ ہیں ترابی، دیکھ کر ان کی سوچ آفاقی ہے. تو جس نسبت سے یہ ترابی ہے نا، جس نسبت سے یہ ترابی ہے، مولا نے کہا تھا کہ میں پوچھ لو کہ سلونی سلونی قبل تب کے دوری، کہ پوچھ لو میں علی زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. اور جس نسبت سے آدمی متصف ہو جائے، جس شفت سے ہو جائے، جس نسبت سے آدمی بڑا ہو، پلا بڑا ہو، اس کے ہاں جو لسانی حوالے ہو، اس کے ہاں جو ادبی حوالے ہو، اس کے ہاں جو فکر ہو، سوچ ہو، تخیل ہو، اس کے پیچھے ترابی سوچ ہو، ترابی فیض ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ روشنیاں چمکیں گی، درخشانیاں آپ کی طرف آئیں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں کریں اور ان کی باتوں کی خوشبو سے ہم محظوظ ہوں اور ان کی باتوں کے فیض سے مستفیض ہوں. تو سرحدی صاحب بات کریں گے، میرے استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ضیاء صاحب، ان سے باتیں کرنے کا ہنر سیکھا ہے. تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بات کریں. میرے تمام دوست، میرے سارے ساتھی کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کو میں اپنی طرف سے اور منتظمین کو اپنی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اللہ آپ کا حمد و ناصر. السلام علیکم. سورۃ الناس میں اور ایک لفظ سننے کے لیے تقریب رنمائی کے فیس بک کر سکتے، لیکن جب ایسی شخصیات کو ہم اپنے درمیان بلاتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ہماری تشریح ہوتی ہے، ہماری پیاس ہوتی ہے کہ ہم ان کے لفظوں، ان کے خوبصورت خیالات سے سیراب ہوں، ہماری تشفی ہو، ہماری تشفی دور ہو. بہت خوبصورت الفاظ میں پیارے بھائی سید ثاقب اللہ رضوی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور اب محترم نئی سرحدی صاحب جو کہ ہمارے شاید گجر خان میں پہلی دفعہ، تو ایک تو میں تمام جو دوست بیٹھے ہیں، میری بہنیں، مائیں اور دوست احباب، ان کی طرف سے نئی سرحدی صاحب کو اپنی سرزمین کے طے پٹوار کے دل گجر خان میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور ان کی خوبصورت باتیں سننے کے لیے میں اب ماہرین کے حوالے کرتا ہوں. آپ دوستوں کی بھرپور تالیوں میں ہمارے مہمان جناب نئی سرحدی صاحب تشریف لائے. بہت ساری تالیاں نئی سرحدی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں صدر ذی وقار عزت مآب جناب ڈاکٹر نثار ترابی کی محبتوں کا مخلوق ہوں.
جن کی دعوت پر میں نے آج کی اس تقریب خاص میں شرکت کی. وطن عزیز پاکستان کے قریباً ہر شہر میں گیا ہوں اور ہر شہر میں جو محسوس ہوا ابھی میں نے وہ ایک دو آزاد جملوں میں ان کو رقم کر دیا کہ جہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں کے سارے چہرے اپنے اپنے لگتے ہیں. جہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں کے سارے چہرے اپنے اپنے لگتے ہیں اور ان چہروں میں خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کھو جاتا ہوں. چہرے مجھ سے بولتے ہیں اور چہروں میں میں گم ہو کر رہ جاتا ہوں. حاضرین کرام، میں آج کی تقریب کی مہمان خاص محترمہ فاطمہ عثمان زاہد، مہمانان اعزاز جناب جاوید اخلاص، جناب بابر خان، جناب ثاقب امام اور جناب منتظر امام، جناب حکیم عبدالرفیانی، جناب مبین مرزا اور صاحب شام جو کہ کتاب کے مصنف ہیں جناب راجہ طارق نجمی، اور ادبی تنظیم گلدستہ کے ادب نواز اور ادب شناس ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. سمندر کی گہرائیوں اور گہرائیوں سے وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو لہروں کے دوش پر سفر کرتے ہیں. یہ لہریں ہی تو ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو اپنے ضبط اور حصار میں لے رکھا ہے. سمندر کی لہریں ہوں تو مسافتوں کی نشاندہی کرتی ہوئی منظروں کا پتہ دیتی ہیں، اور یہی لہریں اگر ہوا کے سنگ چلنے لگیں تو ہوا کے دوش پر خوبصورت سماعتوں میں رس گھولنے کا سبب بنتی ہیں. اگر بحر کی لہریں بفر جائیں تو کسی طوفان کا پیشنامہ بن کر کسی بھمر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور ایسی کیفیت میں بعض اوقات یہ شعر لبوں کی زینت بن جاتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. حاضرین کرام، موجوں میں اضطراب ضروری ہے ورنہ منزل پانے کی جستجو، جنون خیزی اور انتہائی شوق کا پانا ممکن نہیں رہتا. صاحب شام اور صاحب کتاب جناب راجہ طارق نجمی چونکہ خود بحری فوج کا یا بحری حصے کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں، اس لیے وہ بحر کی ہر لہر اور ہر موج سے خوب آشنائی رکھتے ہیں. ان کی تصنیف کے لفظ لفظ کو دیکھنے، پڑھنے اور پرکھنے کا موقع تو نصیب نہیں ہو سکا. دوران سفر کچھ بات گردانی کی. ہم جیسے درویش اور درویش خط کے لفافے ہی کو دیکھ کر خط کا مضمون ڈھانپ لیتے ہیں. لہروں کے دوش پر ان کا سفر نامہ یقیناً محبتوں کی حسین مسافتوں کا آئینہ دار ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ شناوران محبت تو سینکڑوں ہیں مگر جو ڈوب جائے وہ پکا ہے آشنائی کا. راجہ طارق نجمی بحر محبت میں ڈوب کر اس کی چنچل اور پھرتیلی لہروں سے کھیلنا خوب جانتے ہیں، اور لہروں کے دوش پر ان کا سفر نامہ نہ جانے انہیں کہاں کہاں لیے پھرتا رہا ہے. لیکن یاد رہے کہ سفر حیات اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک دل کی لہریں قائم رہتی ہیں. دل بھی تو ایک سمندر ہے جس کی دھڑکنیں ہی تو اس کی لہریں ہیں، اور انہی لہروں کے دوش پر انسان پوری دنیا کو سر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. یہی لہریں ہی تو رشتے ناطے جوڑتی ہیں، اور اگر لہروں میں ربط نہ رہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بالفاظ ناصر کاظمی، دل میں اٹھنے والی لہریں ہی تو تازہ ہوا کی آمد کا سندیسہ دیتی ہیں. ہم بھی تو پیار کی انہی لہروں کے بندھن میں بندھے شاعر اقتدار سے یہاں گوجر خان پہنچے. لیجنڈ اداکار دلیپ کمار سے ان کی ملاقات بہت خوبصورت مکالمہ ہے. مجھے تو یہی خوشبو چاہیے وہ ایک ایسے مقام پہ بھی پہنچے جہاں انہیں وہاں کی ایک سیل گرل نے کچھ خوشبوئیں پیش کی، اور خوشبوؤں کا جب مجموعہ
مرکب ان کے ہاتھ میں آیا، انہیں ایک خوبصورت اور نئی نویلی خوشبو جو ہے وہ ملی۔ اٹلی کا برہنہ ساحل، اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ساحل ہوگا۔ مغرب اور مشرق کا خوبصورت امتزاج انہوں نے دکھایا۔ یوگوسلاویہ کی بوڑھی مائی کی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی جن کے بچے کہیں دور دیس اپنے کام کے سلسلے میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ بوڑھے اپنے اس چھوٹے سے گاؤں میں خود سبزیاں اگاتے ہیں، خود وہاں ان کو آلو کی کاشت انہوں نے کی اور آلو نکالے، پھر یہ بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھے، کچھ لمحے ان کے بھی گزرے ان کے ساتھ، اور ایک اچھی یادیں دے کر یہ واپس آئے۔ آدم اور قبائل سے واسطہ بڑی خوبصورت تحریر ہے۔ پاکستانی حسینہ کے دراز یسوع، اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ کالے حبشی کی بدرو اچانک میرے سامنے تھا۔ بندہ ٹھیک ٹھاک ہی بندہ تھا جس کو بعد میں انہوں نے بڑی پذیرائی بھی دی، لیکن اچانک جب سامنے آیا یقیناً ان کو ایک بدرو محسوس ہوئی۔ دعا ہے کہ زندگی کی ہر لہر جناب راجہ طارق ندوی کا دامن راحتوں اور مسرتوں سے بھر دے، اور انہی لہروں کے دوش پر ان کا سفر زیست انتہائی خوشگوار اور خوشگون انداز میں مدتوں تک جاری و ساری رہے۔ یہ بھی دعا ہے کہ مہمانان گلدستہ اور اس گلدستہ ادب کے خوبصورت پھولوں کی مہک سے سرزمین وطن اور گلستان گوجرا سدا مہکتا رہے۔ وما لنا الا البلاغ۔ خوبصورت کالم نگار ہیں، ہم فیس بک کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے ان کے غائبانہ فین تو تھے، تو ان کی محبت کے ہماری سرزمین میں تشریف لائے اور اپنے خوبصورت الفاظ سے انہوں نے کتاب اور صاحب کتاب کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب میں ایک ایسے شخص کو آپ کے سامنے بلانے کی جسارت کر رہا ہوں جو خطہ پربہار کا چھپا رستم۔ رستم تو منظر عام میں بہت سارے ہیں، لیکن یہ ایسا چھپا رستم ہے کہ یہ مسلسل اپنے قلم سے کئی کتابیں منظر عام میں لا چکا ہے، اور یقیناً بہت سے دوست اس ہمہ جہت شخصیت کے بہت سے پہلوؤں سے واقف تو ہیں اور اہل ادب بھی واقف ہے، لیکن شاید جو ادب سے تعلق نہیں رکھتے ان کے اس شعبے سے نہ واقف ہوں، ان کے لیے انہوں نے افسانوں کی کتاب لکھی، انسان نما لوگ، برف میں چلتے لوگ، ایک اور کتاب آئی بڑی خوبصورت کتاب آئی انتظار روح بہار، پھر پیالہ کے نام سے کتاب آئی، ناول آیا دھندل کے دائرے، افسانوں کی کتاب آئی درد کا آخری طواف، شاہ ایران کی آپ بیٹی، اندھا آدمی، اور اس کے علاوہ انہوں نے فلسفہ پہ ان کی بڑی گرفت ہے، اور ان کی کتاب جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو فلسفہ کے طالب علم ہیں وہ طالب علم پڑھتے ہیں، جو باقیات منطق علوم و فلسفہ۔ آپ سب دوستوں کی بھرپور تالیوں میں ادبی تنظیم گلدستہ کے صدر جناب حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ اور خیالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استاد محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر فرادی صاحب کی اجازت سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج کی یہ جو خوبصورت تقریب ہے، اس کو سجانے میں گلدستہ ادبی تنظیم نے کردار ادا کیا، تمام ساتھیوں نے آج کئی دنوں سے اس کو مرتب کرنے میں بہت ساری انتھک محنت کی۔ میں تمام دوستوں کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ ہماری تقریب میں انگریزی ادب کی بہت بڑی اسکالر محترمہ فاطمہ عثمان زیدہ بہت اچھی انگریزی میں نظمیں لکھتی ہیں، اردو میں نظمیں لکھتی ہیں، اور ان کی افسانوں کی کتاب ہزار کا بہت جلد منظر عام پر آ رہی ہے۔ فکشن ہاؤس سے وہ تباہ ہوئی ہے، ایک دو دن میں منظر عام پہ آ رہی ہے، وہ آج کی تقریب کی ممانعت ہوتی ہے۔ جناب ڈاکٹر راشد علی صاحب
تشریف لے جا چکے ہیں. وہ کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے میری دعوت پہ وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے. میں زیادہ دیر آئے نہیں ہوگا. آج ہم نے اپنے مہمانوں کو سننا ہے اور ہم بڑی دیر سے اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ہم فاطمہ عثمان کو سنیں. اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر نثار قرابی صاحب. میں نے ان کی پہلی گفتگو M.Phil کی کلاس میں سنی. میں کلاس میں موجود تھا تو بڑی خوبصورت بڑی شیرینی زبان سے گفتگو بالبدی گفتگو کر رہے تھے. یہ کتاب بھی پڑھاتے ہیں, سارے استاد کتاب پڑھاتے ہیں, تو یہ ایسے ہی بولتے تھے. تو میں بڑا متجسس ہوا. میں نے کہا سر کا تعارف, انہوں نے کہا ڈاکٹر نثار قرابی کلاس فیلو نے کہا. تو میں نے پھر اٹھ کے جب اس کو ملا پروگرام کو اس کلاس کے بعد, تو سر نے کہا جی آپ کا تعارف. تو میں نے اپنا مختصر تعارف کرایا. تو انہوں نے دوبارہ سے پھر کلاس لی اور میرا ایک لمبا چوڑا تعارف کروایا. تو میں ان کے نام سے ضرور واقف تھا, لیکن میری وہاں پہ ان کی پہلی ملاقات تھی. اس ملاقات کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے فین ہو جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے AC ہو گئے, فین سے بھی اوپر ہو گئے. ہماری محبت اس قدر بڑی کہ ایک استاد اور ایک شاگرد سے زیادہ ایک دوستی کا ہمارا رشتہ پنپتا چلا گیا. تو یہ جو سفر نامے کی بات کریں لہروں کے دوش پہ, تو طارق نجوی صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے اپنی کتاب کی مکمل ایک کتابی شکل میں اس کو سبجیکٹ کو ترتیب دے دی ہے, لیکن اس کو میں کسی اچھے ادارے سے چھپوانا چاہتا ہوں, کسی اچھے ادارے سے طبع کروانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اس وقت بہت اچھا ادارہ ہے فکشن ہاؤس, تو میں گزارش کرتا ہوں آپ کی کتاب انشاءاللہ وہاں سے چھپ جائے گی. تو یقین جانیے اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے, کہنے لگے واقعی چھپ جائے گی. میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ شاید ابھی سال 2 سال اور نہ چھپے. میں نے کہا سر کیوں نہیں چھپے گی, انشاءاللہ مہینہ 2 مہینے ٹائم دیں, کتاب آپ چھپوا کے آپ کے ہاتھ میں ہوگا. تو اللہ نے کیا, میں نے آج اپنا وعدہ پورا کیا. نجمی صاحب کی کتاب پاکستان کے بہت بڑے ادبی ادارے فکشن ہاؤس سے چھپ کے منظر عام پہ آئی ہے. اور اس بات کی اور زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ پہلا سفر نامہ ہے. ویسے تو خشکی کے حوالے سے بری سفر جو ہے, جو ہوائی سفر ہے, اس حوالے سے بہت سارے سفر نامے ہیں. دنیا کا پہلا سفر نامہ جو ہے وہ ابن بطوطہ نے جب لکھا تو اس نے لکھا کہ ایک دنیا میں ایسا ملک کی آباد ہے جہاں رات کے وقت چکا چوند روشنیاں جو آنکھوں کو چندیا دیتی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون سا ملک ہے, تو اس نے کہا چین. تو اس کو دنیا کا سب سے جھوٹا ترین انسان کا خطاب دیا گیا تھا. یہ دنیا کا جھوٹا ترین انسان ہے. دیکھیں کیوں, کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھا, تنابی کھینچی, اور پہنچتے پہنچتے ایک نسل گزر جاتی تھی. جب وہ واپس آتا تھا تو نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں بوڑھے ہو جاتے تھے کہ وہ ایک بندہ سفر نامے پہ گیا ہے, سفر پہ گیا ہے. آج تو ہوائی سفر ہے کہ ادھر جہاز میں بیٹھے تو ادھر اترے. تو یہ میں کہتا ہوں نجمی صاحب کا سفر نامہ تو بالکل ہی انوکھا سفر نامہ ہے کہ یہ سمندر کی لہروں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ پوری دنیا کا سفر کیا ہے. تو سمندر کے حوالے سے ایک شعر, بڑے اچھے شعر سنائے ہیں ثاقب امام رضوی صاحب نے. تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ تجھ جیسی آنکھوں والے جب ساحل پہ آ جاتے ہیں. تو جیسی آنکھوں والے کون سی آنکھیں, جو شناسا ہوتی ہیں, جو شناسائی جانتی ہیں, جو فرق جانتی ہیں, وہ آنکھیں. یہ موٹی اور چھوٹی آنکھیں جو آنکھیں پہچان لیتی ہیں. تو انہوں نے پوری دنیا کا سفر کر کے دنیا کو پہچانا. تجھ جیسی آنکھوں والے جب ساحل پہ آ جاتے ہیں, اب لہریں شور مچاتی ہیں, لو سمندر آج ڈوب. اب لہریں شور مچاتی ہیں, لو سمندر آج ڈوب گیا. سمندر ڈوبنے سے مراد تسخیر, مسخر کرنا. انہوں نے سمندر کو مسخر کیا. یہ انسان کی تخلیق, انسان کا یہ حسن ہے کہ اس نے تسخیر کائنات کے انگنت باب رقم کیے. کہیں تو منو لوہے پہ سوار ہو کے وہ دنیا کا سفر کر رہا ہے, اور کہیں وہ ایک جو ہے نا وہ پہلی جہاز پہ بیٹھ کے منو لوہے پہ بیٹھ کے سمندر کو مسخر کر رہا ہے, اور کہیں زیر زمین جو ہے وہ اس نے کانے کھود لیے اور کیا کیا خزانے نکالی ہیں. یہ انسان کا خاص ہے. اور میری جو دلچسپی یا میرا جو شغف رہا ہے وہ ہمیشہ سفر نامے کے ساتھ ناول, تاریخ, فلسفہ اور سفر نامہ رہا ہے. سفر نامہ اور خود نویش یہ تقریباً ملتی جلتی اصناف ہیں کہ دونوں سے جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں.
یہ سفر نامے سے ایک بندے کو خود نوشت کا بھی ایک پورا تجزیہ ہوتا ہے، اور خود نوشت پڑھ کے ایک سفر نامے کا، کیونکہ زندگی بھی تو ایک سفر ہے، انسان ہم پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک ایک سفر میں ہے۔ مجھے تو کئی دفعہ ایسا بھی خیال آیا کہ ہم اس دنیا میں سفر پہ آئے ہیں، تو کبھی ہمیں اپنے ملک پاکستان میں بھی ایک اس طرح کا سفر نامہ لکھنا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا دیکھا، اور شاید ہم جن چیزوں کو روز دیکھتے ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، یہاں پہ بھی بڑی حیران کن باتیں ہیں۔ ان کے سفر نامے کو شروع سے لے کے آخر تک کئی دفعہ ہم نے پڑھا۔ مبین مرزا صاحب نے میری اتنی تعریفیں کی ہیں کہ اگر ابھی میں نہ کروں تو مجھے اس تقریر کے بعد حساب دینا پڑے گا۔ یہ مبین مرزا صاحب نے اس کی کمپوزنگ کی، اس کتاب کی، اور دن رات لگا کے بار بار انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ کی، اور جب کتاب پبلش کے لیے گئی تو میں نے ان کو دوبارہ ان پیج 3 میں وہ واپس ان کو کروائی۔ میں نے کہا سر ایک دفعہ اس کو پھر دیں تاکہ اس میں کسی غلطی کا امکان نہ رہے، پھر بھی انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی خامی ہو، وہ دوسرے ایڈیشن میں جب وہ کلیئر ہو جائے گی تو وہ مصنف کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ کتابت میں ہو جاتی ہے، کمپوزنگ کے دوران ہو جاتی ہے۔ تو مبین مرزا صاحب نے انتہائی محنت کے ساتھ، ارگریزی کے ساتھ اس کتاب کو منظر عام پہ لانے تک مسلسل ٹچ رہے، اور انہوں نے مکمل طور پہ مکمل جو ہے نا وہ محنت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اس ڈیوٹی کو نبھایا ہے۔ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نجمی صاحب کے حوصلے کو بھی کہ انہوں نے ایک اتنے طویل وقت سے یہ مکمل بنانے کے بعد اتنا صبر بھی کیا ہے کہ کتاب آنے تک صبر نہیں ہوتا، جب بندہ لکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کب یہ منظر عام کیا ہے، تو انہوں نے ایک صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج ہمارے سامنے ایک لایا، اور ابھی ان کی تیاری ہے کہ اس کا والیوم 2 لے کے آئیں گے، دوسرا حصہ اس کا لے کے آئیں گے۔ میں نے کتاب کو بار بار کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے مد نظر ایک ہی چیز تھی کہ اس سفر نامے میں چونکا دینے والی کون سی چیز ہے، حیران کر دینے والی کون سی چیز ہے، اور اس میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو حیران کر دینے والی تھی۔ اسپیشلی یہ پہلے کسی سفر نامے میں ہم نے نہیں پڑھا کہ جیسے انہوں نے ڈولفن کا ذکر کیا، ویل مچھلی کا ذکر کیا، شارک مچھلی کا ذکر کیا، اور دریائے پلی کا ذکر کیا، اور دریائے پلی کے حوالے سے بھی انہوں نے حیران کن معلومات یہاں پہ دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ دنیا کے ساحلوں میں جب کے پہنچے تو انہوں نے لوگوں کی جو محبت کا تذکرہ کیا ہے وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں ہر جگہ پہ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ایک چیز اٹلی کا ایک ساحل، وہ بڑا حیران کن واقعہ تھا کہ اٹلی کے ساحل پہ جب پہنچے تو وہاں پہ مکمل طور پہ برنا ساحلی کا شکار تھا وہ ساحل، لیکن اس برنا ساحلی میں یہ کود نہ سکے بلکہ یہ خوش پوش لباس کے ساتھ خوش ساحلی کا شکار ہوتے ہوئے واپس پلٹ آئے۔ ہما رہی میں ساحل کا ذکر کیا انداز میں، اور جو انہوں نے خصوصاً شعر جب پڑھا کہ تم جیسی اقوا والے، تو جب انہوں نے اشارہ کیا نا تو سیدھا میری طرف تھا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلے میری آنکھوں کی تعریف کی حکیم صاحب نے کہا کہ شعر کے اندر ٹھیک رجوع پیتا ہے تو بہرحال یہ خوبصورت محفل خوبصورت باتوں کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ اور خوبصورت انداز اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس محفل میں آنا بیٹھنا اور باتیں سننا اور ایسے خوبصورت عربی لطیفے ہونا اور اس میں محظوظ ہونا، یہ زندگی کا ایک خوبصورت صفحہ بن جاتا ہے جس کو آپ کی بار بار یاد کرتا ہے۔ ہمارے حکیم صاحب جن کی ادبی تنظیم گلدستہ، اس کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ ایک پروگرام نہیں بہت سی کتابوں کی جو تقریب رہنمائی ہے وہ ادبی تنظیم گلدستہ کے پلیٹ فارم سے کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اور بہت سی ادبی تنظیمیں ادب کی خدمت کر رہی ہیں تو میں ادبی تنظیم گلدستہ کے لیے چاہوں گا کہ بہت ساری تالیاں ہوں کہ یہ ادب کی ترویج کے لیے بڑے خوبصورت کام کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے جو سارے صدر ہیں جناب ڈاکٹر اسعد ترابی صاحب، ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جب بھی کوئی خوبصورت بات خوبصورت لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں تو ہمارا واحد سورس اور ذریعہ ڈاکٹر اسعد ترابی صاحب ہوتے ہیں، اور یہ جب بھی ہمارے گجر خان میں تشریف لاتے ہیں
ऐसे खूबसूरत लिखने वालों को हमारी इस धरती पे लाते हैं कि हम दोस्तों को बुजुर्गों याद रखते हैं। तो हमारी अगली मुकर्ररा डॉक्टर साहब राफी साहब के हमरा तशरीफ लाइन फातिमा उस्मान जाहिद साहब, इनका एक खूबसूरत अफसानों का मजमूआ जो है वो अनकरीब मंजर आम पे आ रहा है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उस रुपाई में भी हम बतौर मेहमान शरीक हूँ और खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें सुने। आज़ादगाह के नाम से इनका अफसानी मजमूआ जो है वो मंजर आम पे आ रहा है। तो आप सब दोस्तों की भरपूर तालियों में मैं मोहतरमा फातिमा उस्मान जाहिद साहब से मजलिस हूँ कि वो भाई के तशरीफ लाएँ और खूबसूरत अल्फाज से आज की किताब और साहिब किताब पे अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरमा फातिमा उस्मान जाहिद साहब। सफ़रनामा है और किताब मुझे भेजी, मैंने किताब पढ़ी, मुझे किताब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे पहले मैं तारिक साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इस तकलीफ के ऊपर बहुत अच्छी तकलीफ है माशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं बात कम ही करूँगी क्योंकि बच्चों ने मुझे लगता है वो ज़्यादा तंग आ गए हमारी बातें सुन के शायद। इस तकलीफ के हवाले से मैं किताब के हवाले से मैं इतनी बात करना चाहूँगी कि जब मैंने मजमून पढ़ा यानी साहब ने जो लिखा हुआ है तो इसमें उन्होंने बड़े मज़े की एक जुमला उसमें लिखा हुआ है कि तारिक साहब जो हैं वो गठरी लेकर दुनिया भर जो घूमे थे उसके अंदर मुख्तलिफ इंसानों की तहजीब और उनकी हकायात को लेकर पाकिस्तान आए थे। मैंने जब सफ़रनामा पढ़ा तो मुझे सफ़रनामे की जो बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात लगी वो ये कि इन्होंने जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे रखे और इस वजह से चैप्टर्स छोटे होने की वजह से किताब को पढ़ना बहुत आसान है। आप बहुत जल्दी किताब को ख़त्म कर सकते हैं। किताब ज़बान में एक रवानी है और ज़ाहिर है कि इसके वाले जो राइटर थे उनकी वजह से वो उसके अंदर मौजूद है। कहीं ये अटकते हुए नज़र नहीं आते। कहानी जो है वो बयान करने के अंदर इनको ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आई और मुझे इनका सफ़रनामा पढ़ के बहुत खुशी हुई। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ख़ासतौर पे यानी साहब का भी, राफी साहब का। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि इनके साथ आज मैंने सफ़र किया तो राफी साहब के साथ और निसार सरहदी साहब के साथ, तो मुझे इतना मज़ा आया कि मैं इसके ऊपर भी 2-3 चैप्टर लिख सकती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया और बाकी की तकलीफ के हवाले से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी गुजर खान में तशरीफ लाएँ और ये जो बिल्डिंग जिस पे हम बैठे हैं ये भी गुजर खान का दिल है। TMA हाउस है, TMA हॉल है। वैसे हमारे पास अभी हवालों से आधे ग्राम लाइब्रेरी भी मौजूद है। बड़े बड़े प्रोग्राम इंशाल्लाह होते भी हैं, आइंदा भी होंगे। तो आज अब हम तकरीब के उस मरले पे पहुँच चुके हैं जहाँ हम तकरीब के जो दूल्हा हैं उसको आपके सामने पेश करें। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सी खूबसूरत तालियों में मैं मुल्तमिस हूँ जनाब साहिब किताब तारिक इकबाल नजमी साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से हमें स्पास जो है वो पेश करें। दोस्तों की भरपूर तालियों में जनाब तारिक इकबाल नजमी साहब। आज का दिन जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। बरसों पहले जो मैंने ख्वाब देखा था मुझे याद आ रहा है कि बल्कि अच्छी तरह याद है कि 27 मार्च 1970 को मैंने पहला शिफ्ट ज्वाइन किया था और स्वेस के नाम उस वक्त हम कबूल कर रहे हैं। नए स्वेस वो एक ख्वाबों की दुनिया है और नए स्वेस की अलग से एक दुनिया है।
तो उस वक्त मेरे पास एक पहले से बड़ी डायरी छोटी सी थी, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी, मैंने कहा यार तो नोट करना चाहिए। तो मैंने वो सफ़र की वजह थोड़ी सी ना छोटे छोटे लफ्ज़ों में नोट कर दी। फिर भी शौक़ बड़ा, फिर हम अमेरिका गए, कनाडा गए, जिधर जिधर गए तो फिर वहाँ की खास कर जो बातें मैं हिट्स की शक्ल में नोट करता हूँ। और मैं जब आया, अच्छा मेरे जहन में पहले भी से ये था कि मैं अगर ज़िंदगी में मौका दिया तो मैं ज़रूर इनको कलमबंद करूँगा और किताब की सूरत में। तो मैं जब आया 2012 में, तो एक 2-3 साल को कावटें ख़त्म नहीं होती, तो इसके बाद मैंने एक दिन बैठा तो बच्चों से मशवरा किया। मैंने कहा ये मैं लिखना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी बेटियों ने, मेरी बहुओं ने, और बाकायदा मैं कभी स्लो या बैठता था तो ये रजिस्टर ला के मेरे सामने रख देती थी कि आप लिखिए। इनको मालूम था कि मैं लिख रहा हूँ और इनको सुनाता भी था मैं शाम को लिखूँ। बहरहाल तकरीबन 2 साल के अरसे में मेरा ये सफ़रनामा जो अभी आपके सामने ये कंप्लीट हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे जहन में वो सारे जो वाक़यात थे या जो चीज़ें मैंने देखी थी वो सब मेरे सामने मौजूद थे। तो बस अल्फाज का जामा पहनाया मैंने, और इस दौरान हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने बहुत ही मेरी हौसला अफजाई की, कदम कदम पर। कई बार ऐसे है मैंने कहा यार ये तो बड़ा लंबा काम है, इसके सामने तो मैं फैसला कर रहा हूँ। हमारे बेटे वो अल्लाह ताला उनको खुश रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामयाबियाँ करे। तो कहते नहीं अब कि आपका ये हमें पता है ये शौक़ है, इस शौक़ में हम आपके साथ हैं, आप शुरू करें, ये जारी रखें। बहरहाल ये सफ़रनामा कंप्लीट हुआ तो सबसे पहला मरहला जो आप सब माशाल्लाह साहिब अदब लोग हैं, तो ये था कि इसका उन्वान या इसका टाइटल क्या रखा है, नाम क्या रखा है। उसमें 2-3 जहन में नाम थे, लेकिन हमारे बरादर सजीन हैं, छोटे भाई सब जानते हैं उनको, गुलाम अब्दुल्ला शाकिर साहब, उन्होंने एक ऐसा उन्वान सामने रखा है इसका नाम ये लहरों की दोस्त है। यकीन करें ये इतना क्लिक किया मेरे दिल को, मैं इसको शायद इसी नाम की तलाश में था, और जब नाम मैंने रख दिया उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सफ़रनामा कंप्लीट हुआ। तो हमारे भाइयों ने मुबीन मिर्जा साहब हैं, मुस्लिम इमाम साहब हैं, साथी इमाम साहब हैं, इन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की, पूछते रहे कि कहाँ तक पहुँचे आप, क्या कुछ हो रहा है। तो फिर तो कहते हैं डारस बनती गई मेरी। तो एक दिन आया कि हमारा ये सफ़रनामा प्रिंटिंग के लिए वैसे भी चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर वापस आ भी गया। तो आज सबके सामने, और मुझे आज की डेट की खुशी बहुत ज़्यादा इसका इसलिए है कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लोग इतने अच्छे अच्छे नाम हुए, अदब में एक मुकाम रखते हैं, नाम रखते हैं, वो मुझ पर बात कर रहे हैं या मेरे सफ़रनामे पर बात कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम सब जरा का। तो इतने दूर दूर से आए और यहाँ आकर हमारे इस महफिल को रौनक बख्शी, खसूसन मैडम जो ये मैंने सुना कि ये दिल्ली से भी आगे से आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि देखिए इतनी दूर से इनके प्यासे लोग के जो लोग हैं वो आए और मेरी इजाज़त बनाई, और इंशाअल्लाह इसका जो ना वो मांग या देखिए एक्सपेक्टेशन होती है तो देखिए बंदा क्या करेगा, तो इंशाअल्लाह मैं पूरा करूँगा और इससे आगे बढ़ के मैं इससे अच्छे मैं सफ़रनामे भी लिखूँगा। सब प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़रनामा आपके हाथ में होगा, आप इस सफ़रनामे से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और समुंदर की लहरों पे आप मुल्क और मुख्तलिफ दरियाओं का दौरा करेंगे। उस सारे सफ़रनामे की बड़ी सर से उतार और इस सफ़रनामे के मंजर आम का खाने की उतार अपने खूबसूरत अल्फाज में जनाब
طارق نقوی صاحب پیش کر رہے تھے. ہمارا آج کا یہ پروگرام ادبی تنظیم گلدستہ کے زیر اہتمام محترم طارق اقبال نقوی صاحب کی کتاب لہروں کے دوش پہ جو کہ سفر نامہ ہے، اور جس طرح محترم راشد حمید صاحب فرما گئے ہیں کہ سمندر پہ سفر ناموں کی یہ ابتدا ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی طارق نقوی صاحب کا یہ سفر نامہ جو ہے وہ براز تحسین کے قابل ہے کہ اردو ادب میں یہ بہت خوبصورت اضافہ ہے. اور آج کی یہ جو تقریب ہے اس کی صدارت ایک ایسی شخصیت کر رہے ہیں کہ ہم ادبی تقریبات کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو بعد محسوس کرتے ہیں کہ جب اس شخصیت کا ہاتھ ہمارے سروں پہ نہ ہو. ہم نے جب بھی کسی بھی پروگرام کے حوالے سے اپنے پیارے بھائی کو یاد کیا تو یہ تشریف لائے اور اس محفل کی صدارت کی، اور فنون کا کوئی صرف ہو، نثر ہے اور نظم ہے اور موسیقی ہے اور خطاطی ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو محترم ڈاکٹر صاحب کی دسترس سے باہر ہو. یہ کسی بھی موضوع پہ جب بات کریں تو یقین مانیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معلومات کا ایک دبستان ہمارے سامنے کھل گیا ہے. بہت سی یونیورسٹیوں میں ان کے ہزاروں شاگرد ہیں. ہمارے گجر خان میں آج پھر تشریف لائے ہیں. میں آپ دوستوں کی بھرپور تالیوں میں آج کی تقریب کے صدر جناب ڈاکٹر نثار قرابی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ ہماری سماعتوں پہ نظر کرنے کے لیے تشریف لائیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر نثار قرابی صاحب. خیال ہوں تیری عکس گاہ جمال میں مثال نقش خیال ہوں تیری عکس گاہ جمال میں، میری ابتدا تیرے نام سے، میری انتہا تیرے نام سے. معزز خواتین و حضرات، صاحبان منبر، ارباب فکر و دانش، مجھے آپ کی بہت ہی دل نواز سماعتوں کا بڑا احساس ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی کہ میرے سمیت ایک تحسین آپ تمام احباب کے لیے جو گزشتہ 5-6 گھنٹے سے اتنی محبت کیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو احباب موبائل کے ساتھ لبرد آزما ہیں ان کی محبتیں، ہمیں بڑا فخر ہے کہ محبتوں کے یہ مقام بھی آج کل کے عہد میں بہت زیادہ فضول کر ہے. گزارش کروں گا کہ ذرا سا موبائل سے اپنی نظر التفات کو ایک طرف رکھیے اور ہم مہمانوں کو اتنا حق ضرور دیجیے کہ جو تھوڑی دیر آپ سے اس 5 گھنٹے کے دورانیے کے بعد مخاطب ہونے کی خوشی حاصل ہو رہی ہے، اس خوشی کو اس لیے بھی یادگار بنایا جائے کہ ایک مصنف کے پاس اس کے علاوہ اور ہوتا بھی کیا ہے کہ جب اس کی کتاب منظر عام پر آتی ہے تو اس کی حیثیت اس دلہن کی طرح ہوتی ہے جسے ہم دعائیں دے کر رکھ سکتے ہیں، کہ دلہن کو دعائیں ملتی ہیں اور اس کے مستقبل کے لیے خوشگواری کے امکانات جو ہیں وہ روشن تر ہوتے ہیں. لکھنے والے کے لیے بھی یہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یادگار ہوتا ہے کہ اس کے لیے بولنے والے کیا اس کی کتاب پڑھ کر آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں 90% احباب کتاب کے ساتھ وہ ہمدردانہ رویہ نہیں رکھتے پڑھنے کا جو اصولی طور پر ہونا چاہیے، اور جب آدمی بولتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کتاب کے ساتھ کسی حد تک انصاف کیا یا نہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب پڑھنے کی آدمی کے پاس فرصت نہ ہو تو اسے گفتگو کی بھی زحمت نہیں کرنی چاہیے. جناب طارق نجمی صاحب کا اس میں گرامی، میں ذرا سی مختلف گفتگو کروں گا اور کتابی گفتگو سے پرہیز کروں گا، وہ اقتصابی گفتگو ہوگی. ہمارے یہاں اس لفظ کے 2 معنی آپ صاحبان علم ہیں، لفظ طارق اور لفظ نجمی پر غور کیجیے. لفظ طارق وہ ستارہ جو
कथाओं में उस लफ्ज़ तारे कलामी, उस सितारे को अपनी माली हैसियत उजागर नहीं करनी पड़ती, वो उजागर रहती है। लफ्ज़ नजमी हमारे यहाँ खित्ते कोटवार में बाकी सिद्दीकी मरहूम की पहली बाज़ाब्ता किताब कच्चे घड़े, उनके हकीकी कज़न प्रोफेसर नजमी सिद्दीकी, लफ्ज़ नजमी का इस्तेमाल खित्ते कोटवार में उनसे हुआ, बड़े साहिबान तौफीक शायर थे। फिर इकबाल नजमी हमारे यहाँ एक बड़े साहिब शायर और अदीब है। और हमारे यहाँ बाबा नजमी पंजाबी अदब का एक बहुत बड़ा नाम है। औकाड़ा में हमारे एक दोस्त है, उनका नाम है सुखनबंद नजमी। तो ये लफ्ज़ नजमी और लफ्ज़ तारिक, और फिर तारिक, चूँकि तारिक और सितारा हम रिश्ता है, लिहाजा ज़रा अंदाज़ा फरमाइए कि जब इन्होंने लहरों की दोष में सफरनामा लिखा तो लफ्ज़ तारिक की मानवी हैसियत कैसे उजागर हो गई कि तारों का गोश शुमार में आना महाल था, तारों का गोश शुमार में आना महाल था, लेकिन किसी को नींद आए तो क्या करे। ये वो तारिक हैं जिन्हें नींद भी आई और नींद नहीं भी आई। नींद आई भी तो जहाज के उस अर्श पर आई, और नींद नहीं आई तो उन सितारों से मेरे कलाम हुए। वो सितारे कि जिन सितारों से हम कलाम होने के बाद इन्हें खुदा ने ये इस्म दिया कि ये हमारी जो बड़ी बहरी और फजाइया तीन अफवाज है, इनमें ये नेवी का जो हमारे यहाँ इम्तियाज है, इसमें ये बाज़ाब्ता ऐसे सफरनामा निगार हैं जिन्होंने हवा की दोष पर ये जो एक सफरनामा लिखा है, ये सफरनामा समंदर को बुनियादी इस तरह बनाता है। मेरे पास किताब पहुंची, कलम बर्दाश्ता और बेसाख्ता, कुछ मैंने इसलिए लिखा कि अगर ज़बानी गुफ्तगू होगी कभी इसमें बहुत सारी बातें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नेवी से ताल्लुक़ रखने वाले शायर और अदीब कौन कौन हैं। तो मेरे सामने सबसे पहले मुनीर न्याजी साहब ऐसा साहब, और मुनीर न्याजी साहब के हाँ उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा वाक़या ये भी था कि वो समंदर में किसी बात पर दोस्तों से नाराज़ होते हुए उसी मर्चेंट नेवी में जिससे आपका ताल्लुक है, नाराज़ होते हुए इस कदर नाराज़ हुए कि उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। ये वही मुनीर न्याजी साहब है। कुछ कुछ भी रामा औक्षिया सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मड़कदा तौक। ये वो मुनीर न्याजी है, बहुत ही मकबूल हमारे मुनीर न्याजी साहब, बड़ी मुश्किलों से उन्हें बचाया है। मुजफ्फर अली सैयद साहब का ताल्लुक भी नेवी से है। वो अंग्रेजी अदब पढ़ाते रहे, अंग्रेजी अखबारों के एडिटर रहे, मगर उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है तरकीब की आज़ादी। वो तरकीब की तारीख में उर्दू अदब में सबसे अजीम शान किताब है। मुजफ्फर अली सैयद साहब नेवी से उनका ताल्लुक। फिर दूर ना जाइए, ये हमारे कहूटा में जावेद अहमद साहब, दुनिया के मुनसफो सलामती के जामनों, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर, उनका ताल्लुक भी नेवी से। हमारे दोस्त महबूब जफर साहब, आप जानते हैं महबूब जफर हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद की बड़ी मुमताज़ इल्मी और अदबी फाज शख्सियत है, उनका ताल्लुक भी नेवी से। फिर इसी तरह हमायत अली शायर साहब हमारे बहुत ही बड़े कौमी गीत निगार, उनके साहबजादे समंदरों के सफर पर रवाना होने का इसने मुकद्दर किया, तो क्या खूब किया। वरना उनकी खाब पसंद आंखों ने तो रावलपिंडी में किसी बैंक में मुलाजमत तलाश करने के मौके भी उसके इम्कानात की तलाश की थे। जब आप इंटरमीडिएट करने के बाद आपने किताब को लिखा, मैं आपकी किताब के साथ सफर करूंगा और चंद घंटे में जो मैंने सफर किया है वो शुरू से आखिर तक मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। आपने अपने साथ कारीन को लेकर चले आप, मैं इंशाअल्लाह नाचीज आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। शूबे किस्मत के कसाबे अज़ल ने इन्हें बहरी फौज की अफसरी अलाट कर, मुकद्दर ने इनके लिए जिस पेशा वराना इंतखाब को यकीनी बनाया उसमें कुदरती तौर पर सितारों से आंख मिलाने की सरशारी शामिल थी। अच्छा दरिया जश्न मनाते हैं। ये जो साहिल साहिल दार सजने और मौज मौज जंजीरें पड़ी रहने की कहानी है, ये हर हुर्रियत फिक्र के हामिल फनकार की फनी रियाजत का हुस्न और जेबर हो। मगर राजा तारिक नजमी साहब को मुल्कों जिन साहिलों से साबका पड़ा है, उनके बीच दल और जंजीर की कोई कहानी नहीं है।
اور اس کی طرف ہمارے شاگرد رشید معروف کہانی کار اور آج کے مرکزی میزبان تقریب جناب حکیم عبدالرؤف کیانی نے اشارہ کرتے ہوئے لہروں کے دوش کے صفحہ نمبر 15 پر اپنے تحریر کردہ دیباچے بعنوان ساحلوں کے اس پار لکھا ہے کوٹڈ: طارق نجمی نے دنیا بھر کے ساحلوں کو چھوا مگر ہر ساحل پر پہنچ کر اسے لگا کہ یہ ساحل اس کا ساحل نہیں ہے۔ وہ اگلے ساحل کی طرف چلتا، دوسرے پھر تیسرے اور درجنوں نہیں سینکڑوں ساحلوں کی ریت نے اس کی قدم چھوئی۔ انکوٹڈ۔ اور جناب والا جو سچ پوچھے تو ساحل، ہوا، سمندر اور لہریں پاس آ کر بھی اور پاس رہ کر بھی بہت جلد دور کسی اندیکھی نگری کی جانب اپنا سفر برقرار ہے۔ ہمارا جیون بھی دیکھیے اور سوچے تو ایک بھیتو بڑا ایسا سمندر کوئی موج کیا ٹھہرے ساحلوں کے پہلو میں، وقت کے سمندر میں ہر صدا مسافر۔ جی ہاں، وقت کے لامحدود سمندر میں کوئی موج اس لیے بھی تعابد ایک مقام پر نہیں ٹھہرتی کہ اسے آگے کی منزل درپیش ہوتی ہے۔ وقت کے سمندر میں چونکہ ہر صدا ایک مسافر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ وجود کائنات کا سارا حسن ہی اس کے لمحہ بہ لمحہ تغیر میں۔ نجمی صاحب کی سفری یادداشتوں کی یہ جو ملکوں سیاحتی پہلوؤں کی ترجمانی کی حامل کتاب لہروں کے دوش پر ہمارے درمیان زیر موضوع ہے، اس کا بنیادی تخلیقی وصف یہ ہے کہ مصنف نے اپنے 36 سالہ پیشہ ورانہ شب و روز کی یادوں کو ایک سلسلہ در سلسلہ لڑی میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یہ کوشش اگرچہ کسی بڑے اور شاہکار ادبی شاہکار کا روپ تو نہیں دھار سکتی، تاہم یہ بھی کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنے سادہ بیانی کی نمائندہ مختصر اور لخت سفری یادداشتوں کو ان یادداشتوں سے جڑے کرداروں کو ایک لائق مطالعہ سفر نامے میں دلچسپی، تجسس، ڈرامائیت اور حیرت کے ملے جلے عناصر ضرور ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ جن عنوانات کے تحت یہ اوصاف کسی درجے میں اظہار پاتے ہیں، ان میں آدم خور قواعد سے واسطہ، اٹلی کے جزیرے کے پاس ڈوبتی نیا، سعودی عرب کی وادی جن اور صومالیہ کے بحری قزاق، جنوبی افریقہ کے سانپ وغیرہ شامل ہیں۔ رومان ایسے فکری جذبے کی تصحیح کے لیے انہوں نے اپنے قارئین کی نظر کیا۔ ویسے میں بہت بچ بچا کر یہاں گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ہماری بھابھی بھی تشریف فرما ہے اور میری بھتیجے بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور وہ بہت غور سے خاص طور پر طارق صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، اور یہ سوچ رہا تھا میں کہ وہ اس لیے بھی بہت غور سے بھابھی جا سن رہی تھی کہ کہیں کسی جملے پر کوئی قابل گرفت بات آ جائے کہ جب میرا گھر پہنچے تو اسے یہ بھی ایک المیہ ہوتا ہے۔ تو میں ذرا سا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ذرا بچ بچا کر، ذرا میں بچ بچا کر، انہوں نے بھی ویسے بہت حیاداری اور پاسداری کا، تہذیبی وفاداری کا احساس کیا ہے، اور یہ احساس جو ہے وہ ہر حیادار انسان میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ بہت بڑی اور بہت ہی اصلی چیز ہے، اور یہ محبت نہ ہوتی تو میرا خدا اپنے محبوب کے لیے یہ کائنات کبھی تخلیق نہ کرتا کہ اے میرے محبوب، اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی چیز کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ تو شیطان بھی اسی لیے مردود ہوا ہے تاریخ میں کہ شیطان کا معبود تو تھا، شیطان کا محبوب نہیں۔ یہ جو محبوب کی منزل ہے نا، یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ محبوب نظر کی منزل کہاں پر ہے۔ ایک حسینہ کا تذکرہ بھی رومان ایسے فطری جذبے کی تصویر کے لیے انہوں نے اپنے قائلین کی نظر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس اجنبی حسینہ سے جس مختصر ملاقات کا ذکر کیا ہے، ساؤتھ افریقہ کی بندرگاہ ڈربن کے ایک بڑے شاپنگ مال میں ایک خوشبوؤں کی دکان پر بطور سیلز گرد کام کرتے تھے۔ اپنے سفر نامے میں مجھے تو یہی خوشبو چاہیے کہ صفحہ 105 پر لکھتے کوٹڈ، یہ الفاظ ہیں سرکار۔ ساؤتھ افریقہ کی بندرگاہ ڈربن پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ آپ پلیز ذرا اسے بطور خاص غور سے سنیے گا، یہ وہ لائنیں ہیں جنہوں نے اس پوری کتاب کو سفر نامے کی شکل میں، تو رات ہو چکی تھی۔ ہم ایک بڑے شاپنگ مال میں گئے جہاں مرکزی دروازے کے ساتھ پرفیومز کی شاپ، میں گزارش کروں گا ذرا آپ کی توجہ، پرفیومز کی شاپ۔ سیلز گرد اپنے اپنے اسٹال پر کھڑی ہو کر کافوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ان کے ہاتھ میں ٹیسٹر تھے جس پر وہ اپنے ہاتھ پر معمولی سا سپرے کر کے کافوں کو سونگھنے کا کہتے ہیں۔
ایک انڈین نسل کی خوبصورت سی دوشیزہ کسی اچھے برانڈ کے سٹال کے پاس کھڑے کا متوجہ کر رہی ہے۔ میں عذرائے تجسس اس کے پاس چھوڑا، اس نے حسب عادت اپنے ہاتھ کی کچھ اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجیے کہ گھر سے بندہ بہت دور ہے اور بہت عرصے کے بعد اپنوں سے بچھڑا ہوا، اور اس نے نظر کا کمال دیکھی اور حسینہ بھی کہا بھی ساؤتھ افریقہ میں جہاں جہاں گھومتا ہے خوبصورتی وہاں وہاں گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہے، یعنی حسن جہاں جہاں وہ اہل حسن نظر کرتا ہے وہاں وہاں حسن ہے۔ اس لیے ساؤتھ افریقہ بننا چاہیے گا، ان کی نظر بھی خوبصورتی پر جائے گی۔ کتنی مسحور کن خوشبو ہے، اس کے ہاتھ پر پہلی بہت سی اقسام کے سپرے ہو چکے تھے، اس طرح ایک الگ قسم کی خوشبو آ رہی تھی جو بہت سی خوشبوؤں کا مرکب۔ میں نے اس خوشبو میں دلچسپی لی تو اس نے فوراً ایک بوتل میرے ہاتھ، آپ دیکھیں یہ کاروباری ٹرکس جو فوراً ایک بوتل میرے ہاتھ میں نے اسے اپنے ہاتھ کی پشت پر سپرے کیا تو ظاہر ہے وہ کوئی دوسری فریگرنس ظاہر ہے، آپ اس میں ان کی معصومیت کا اندازہ لگے، فرما رہے ہیں ظاہر ہے وہ جب میں نے اپنے ہاتھ اس خوشبو کو دیا تو وہ کسی دوسری یعنی ایک دوسری فریگرنس۔ اب آپ آگے جذبات دیکھیے، یہ معصوم جذبات فطری جذبات، فرماتے ہیں کہ اس نے کہا یہ وہی پرفیوم ہے جس کی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی، لیکن میں جو مانی لائن میرے راستے میں آتے ہوئے اس نے میرے وجدان میں اپنا حصہ بنا لیا کہ اگر شاعر وہ سپیرا، میں تو شاعر ہوں، شاعر وہ سپیرا ہے کہ جس کی پٹاری میں سانپ نہیں دل بند ہوتے ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ کہانی کار وہ سپیرا ہے۔ کہاں ہے ڈاکٹر عبدالرؤف، ہمارے مستقبل کے ڈاکٹر عبدالرؤف کے، تو میں یہ کہوں گا کہ کہانی کار وہ سپیرا ہے جس کی پٹاری میں سانپ نہیں کہانی کا حسن بند ہوتا ہے، اور سفرنامہ وہ سپیرا ہے جس کی کہانی میں پیار کی خوشبو بند ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ دیواچے میں ایک جگہ پر رؤف کیانی صاحب نے لکھا کہ میں نے یہ جو گٹھڑی تھی ان کی یادوں کی، یہ میں نے اپنے سامنے رکھ لی اور اس گٹھڑی کو کھولا اور دیکھا کہ اتنے بہت سارے لوگ آج آ رہے ہیں۔ مجھے آج خوشی ہے کہ یہ گٹھڑی جو بہت پہلے رؤف کیانی صاحب نے اپنی ان کی یادوں کی گٹھڑی اپنے سامنے رکھی تھی، آج اس گٹھڑی کو کھول کر ہم سب اس میں شریک ہو گئے ہیں، اور ہم اس میں اس گٹھڑی کو کھول کر جیسے جیسے اس کو اوپر کھلتا ہے کہیں سے کوئی بحری قزاق کی کوئی ایک جھلک دکھتی ہے اور وہ دکھائی دیتی ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، تھوڑی سی اپنی جھلک ہمیں کوئی جنوبی افریقہ کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ ویسے سانپوں کی کمی تو ہمارے یہاں بھی کمی نہیں ہے، طرح طرح کے سانپ ہیں، زیادہ سانپ تو خطرناک وہ ہوتے ہیں جو بغل کے سانپ ہوتے ہیں، جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، دوسرے سانپ کا تو آدمی مقابلہ کر سکتا ہے، مگر یہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے میرا بالکل ابھی اسی مہینے کے ایک تازہ شعر ہے کہ چونک اٹھے تھے ہم نشیں سارے، یعنی صاحب آپ کو یہ بتا رہے چونک اٹھے تھے ہم نشیں سارے، سانپ نکلا تھا آستین سے میرے، چونک اٹھے تھے ہم نشیں سارے، سانپ نکلا تھا آستین سے، مگر یہ کہ انہوں نے یادوں کی یہ جو ذخیرہ تھا اسے انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ یہ منظر عام پر لائے، اور یہ سمندروں کا وہ سفر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ میرا ایک شعر ہے کہ سفر میں اپنے حصے کی مسافت یاد رہتی ہے، سفر میں اپنے حصے کی مسافت یاد رہتی ہے، کہیں آباد ہونے پر بھی ہجرت یاد ہے۔ تو یہ جہاں جہاں آباد ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس ہجرت کو انہوں نے یاد رکھا، ان کی یادوں کو سہارا بنا کر آپ میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت رب و لہجے کے شاعر اور بہت ہی عمدہ نثر نگار اور ڈرامہ نگار بہت محترم نیّر سرحدی صاحب بھی تشریف لائے، اور فاطمہ عثمان زاہد صاحبہ بھی، آپ انگریزی کی بہت اچھی نظم کو شاعرہ ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ آپ تمام احباب بھی، مجھے دو احباب کا یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے وجودی حیثیت سے یہاں سے چلے جانا ہوگا۔ میں روحانی طور پر، جذباتی طور پر اور ایک طرح کا آپ یوں کہہ دیجیے کہ احساس کی سطح پر میں محسوس کر رہا ہوں، وہ میرے دونوں مہربان راجہ جاوید اخلاص صاحب اور قاضی شوکت صاحب۔ مجھے یاد ہے 2016 میں جب ملی نغموں کا مقابلہ ہوا تو میرے ناچیز کے لکھے ہوئے نغمے، ثروت مند آدمی رویے کے لحاظ سے بھی اتنا ثروت مند آدمی ہے کہ جو بھی کوئی مہمان آتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہاتھ دھلائیے اور خود ایک چیز جو ہے نا وہ بڑھ کر دیتی ہے، کہ بڑے محبت والے لوگ ہیں، آپ سب بڑی محبت
खित्ता गुजर खान को इसीलिए खित्ता कोतवाल का दिल कहा जाता है कि ये दिल जो होता है ना, इसका बरसरी मकाम होता है इंसानी वजूद। खित्ता कोतवाल का बरसरी मकाम जो है गुजर खान, और इस गुजर खान ने अहमद नवाज साहब से लेकर हमारे जितने भी यहाँ मोहब्बत के लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में साहब और अदब व एहतराम के जितने भी लोग हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मैं एक नई खुशबू की सरशारी लेकर हूँ। और आज तो जिस पटारी से खुशबू निकली है तारे साहब, इनसे मैं गुजारिश करूँगा, इन्होंने अपने दिमाचे में अपने वालिद मरहूम बाबू मंजूर साहब का जिक्र किया और उसमें इन्होंने ये याद दहानी कराई कि मेरे अबू जी बहुत अच्छे राइटर थे और आज अगर वो काश जिंदा होते तो मेरा ये सफरनामा पढ़ते तो मुझे खुशी होती। मैं आज आपकी तकरीब से इनसे ये गुजारिश करूँगा, एक करारदाद एक तरह की पास करता हूँ कि मेरी इनसे गुजारिश है कि इनकी अगली किताब जो है ये अपने वालिद साहब शफाई साहब का ये शेर बार बार याद आता है कि करें शुक्रिया के ज़बान से अदाम के अल्फाज कम है इनायत से बहार दे जो सारे एशिया की फ़ज़ा को निखार दे। या रब मेरे वतन में एक ऐसी हवा चला, या रब मेरे वतन में एक ऐसी हवा चला जो इसके रुख से गर्द के धब्बे उतार दे। तो इस दुआ के साथ कि हमारा वतन सलामत रहे, ये वतन है तो हम सब हैं, ये सारी महफिलें हैं, ये सारी रौनकें हैं, हम हैं, आप हैं, तो ये खूबसूरत